یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اگر وہ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ بنتی نا, کسی کی ذاتی جگہ پہ, پھر تو اس کو گرانا بہر صورت واجب تھا, بلکہ اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں تھا. پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے, پارک بھی عوام کا ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, لوگوں کی ایک یعنی اجتماعی فائدہ ہے نا اس میں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے, اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہ دی نہیں ہے. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھی, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتا. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں.
آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی کی بھی سرپھرے کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں, تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا, کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے, سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے, ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمیں وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی. ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو, اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے, حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے, وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا,
نسلا ٹاور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر چونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک ڈھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڑی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا خدا نہ خواستہ, کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ. لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے, جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے آگے تک, راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے.